میرے بھائی، آج کی صورتحال جہاں ساری دنیا پریشان ہے اور ایک آفت اور ایک مصیبت بن کر کے کھڑی ہوئی ہے، اور دنیا کا ہر مذہب کا آدمی، ہر فرقے کا آدمی، ہر مسلک کا آدمی مسلمان کے سر پر ننگی تلوار لیے ہوئے کھڑا ہے، صرف ایک بنیاد پر کہ یہ مسلمان ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أدلك على خصلتين هما أخف على الظهر وأثقل في الميزان؟ قال: قلت بلى يا رسول الله. قال: طول الصمت وحسن الخلق، والذي نفسي بيده ما عمل الخلائق بمثلهما، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم۔ محترم صدر جلسہ، حضرات علماء کرام اور اس جلسے میں موجود قرب و جوار سے آئے ہوئے مہمانان مکرم اور ہمارے معزز بزرگوں اور عزیز دوستوں، میں نے آپ کے سامنے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پڑھی ہے۔ اللہ کے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے مجمع میں یہ بات فرمائی کہ اے لوگوں، کیا میں تم کو ایسی دو عادتیں، ایسا دو عمل جو عمل کرنے میں دنیا میں بہت ہلکا ہے، لیکن قیامت کے روز جب انسان کے اعمال تولے جا رہے ہوں گے، اس وقت یہ عمل اتنا بھاری ہوگا، اتنا بھاری ہوگا کہ ترازو کے پلڑے کو جھکا دے گا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے فرمایا: اے اللہ کے نبی، ضرور بتلائیے وہ عمل جو دنیا میں بہت ہلکا ہو، بہت آسان ہو عمل کرنے میں، لیکن قیامت کے روز اس کا وزن بڑا بھاری ہو۔ اللہ کے نبی نے دو چیزیں فرمائی۔ فرمایا سب سے پہلی چیز طول الصمت۔ اے مسلمانوں، دنیا میں بہت ہلکی چیز، لیکن قیامت کے روز جس نے دنیا میں اس پر عمل کر لیا، قیامت کے روز اس کا وزن بڑا بھاری ہوگا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا وہ چیز سب سے پہلے کہ اے مسلمانوں، اپنی زبان پر کنٹرول کرو، اپنی زبان سے بیہودہ الفاظ نہ نکالو، بلا وجہ بک بک مت کرو، کسی کی عزت کے ساتھ کھلواڑ مت کرو، غیبت مت کرو، جھوٹ نہ بولو، بے ایمانی نہ کرو۔ یہ وہ چیز ہے کہ جو انسان اگر اس پر عمل کر لے کہ بلا وجہ نہ بولے، بک بک نہ کرے، جھوٹ نہ بولے، غیبت نہ کرے، تو ایسا عمل ہے کہ جس نے اپنی زبان کی حفاظت کر لیا، گویا کہ قیامت کے روز ایسا عمل اپنے لیے تیار کر لیا ہے کہ قیامت کے روز اس کا وزن بڑا بھاری ہوگا۔ یہ زبان اللہ کی دی ہوئی ایک نعمت ہے، اگر اللہ لے لے تو وہ انسان گونگا کہلاتا ہے،
اللہ کے نبی نے فرمایا اپنی زبان کی حفاظت کرو، اسی کے اندر نجات ہے، اور یہ نجات کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی فرماتے کہ جب انسان صبح سویرے اٹھتا ہے تو سارے بدن کے حصے، ہاتھ، پاؤں، دل، دماغ سب اس کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں زبان سے، اے زبان اتق اللہ فینا، ہمارے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہی ہو۔ کیوں؟ فَإِنَّمَا نَحْنُ بِكَ فَإِنِ اسْتَقَمْتِ اسْتَقَمْنَا وَإِنِ عُوَجَجْتِ عُوَجَجْنَا۔ اے زبان، اگر تو صحیح چلی تو ہم سب صحیح رہیں گے، اگر تو غلط چلی تو ہم سب تیرے ساتھ مار کھائیں گے، دنیا میں بھی مار کھائیں گے اور قیامت کے روز بھی تیرے ساتھ جہنم میں چلے جائیں گے۔ زبان بہت بڑی نعمت ہے اور انسان کو اللہ کے دربار میں نجات دلانے کے لیے بہت بڑا ذریعہ ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اپنی زبان کی حفاظت کرو، ایک چیز۔ پھر دوسری چیز جو بڑی اہم ہے، اللہ کے نبی فرماتے کہ جو دنیا میں بہت ہلکی ہے لیکن قیامت کے روز اس کا وزن بڑا بھاری ہوگا، فرماتے اپنے اخلاق کو بہترین بناؤ، اچھے اخلاق والا انسان بننے کی کوشش کرو۔ اخلاق جو مذہب اسلام کی جان ہے، مذہب اسلام کی طاقت ہے، ساری دنیا کے اندر اسلام پھیل گیا، اس کی بنیادی طاقت اخلاق و کردار ہے، اس کی تعلیمات ہیں۔ اللہ کے نبی نے جو صحابہ کرام کو کردار اور افعال دیے تھے، جو نمونہ دیا تھا عمل کا، وہ نمونہ لے کر کے مکے سے نکل کر کے مدینہ گئے اور مدینہ سے نکل کر کے سارے عرب میں گئے اور سارے عرب سے نکل کر کے ساری دنیا کے اندر پہنچ گئے۔ کیا چیز تھی؟ وہ اخلاق تھا جس کے بارے میں اللہ کے نبی فرماتے بُعِثْتُ لِأُتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ، اللہ نے مجھ کو دنیا میں بھیجا ہے تاکہ میں اخلاق اور کردار کے جو نمونے دنیا میں باقی رہ گئے میں اس کی تکمیل کر لوں اور اس کو دنیا کے سامنے لا کر کے رکھ دوں۔ اللہ کے نبی نے اخلاق کا نمونہ پیش کیا ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا سمجھتے ہو اخلاق ہے کیا چیز؟ فرماتے ان المؤمن لیدرک بحسن خلقہ، مسلمان اپنے اچھے اخلاق کی وجہ سے کہاں پہنچے گا قیامت کے روز؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں درجۃ قائم اللیل وصائم النہار، جو دنیا میں بہترین انسان جو رات بھر نمازیں پڑھنے والے اور دن بھر سال بھر روزہ رکھنے والے انسان ہیں، اچھے اخلاق والا انسان قیامت کے روز اس سے بھی آگے بڑھ جائے گا۔ یہ اخلاق کی اہمیت ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا حسن اخلاق، بہترین اخلاق والا انسان بنو۔ کیوں؟ اس لیے کہ فرماتے ہیں کہ اچھے اخلاق کی وجہ سے اللہ قیامت کے روز اس کے جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائیں گے اور جنت میں اس کے لیے گھر بنا دیں گے۔ بہترین اخلاق یہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے۔ آپ کے اخلاق آپ کے رشتہ داروں کے ساتھ کیسے ہونے چاہیے، آپ کے اخلاق آپ کے پڑوسی کے ساتھ کیسے ہونے چاہیے، آپ کے گاؤں کے لوگوں کے ساتھ کیسے ہونے چاہیے، یہ اللہ کے نبی نے اس کی تعلیم دیا ہے۔ وہ پڑوسی جس کی دیوار آپ کی دیوار سے ملی ہوئی ہے، جو آپ کے محلے اور گلی میں رہنے والا ہے،
اللہ کے نبی نے تاکید فرمائی کہ آپ جب ملیں اور اس کے ساتھ جو معاملہ کریں اچھے اخلاق کی بنیاد پر معاملہ کریں، حسن اخلاق کا نمونہ پیش کریں۔ یہ وہ چیز ہے جو مسلمانوں کے ایمان اور دین اور مذہب اسلام کی جان اور ریڑھ کی ہڈی ہے۔ اگر آپ کے کسی عمل کی وجہ سے آپ کا پڑوسی دکھی ہے، پریشان ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اچھے مسلمان نہیں ہیں۔ آپ نے اللہ کے نبی کی 23 سالہ زندگی کی تعلیمات کو زمین میں دفن کر دیا ہے۔ آپ کامل اور مکمل مسلمان کہنے کے لائق نہیں ہیں۔ اللہ کے نبی کی تعلیم ہے کہ آپ بہترین انسان بنیے، اپنے پڑوسی کے ساتھ محبت کا معاملہ کیجئے، چاہے وہ پڑوسی مسلمان ہو، ہندو ہو، سکھ ہو، کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والا ہے۔ اگر آپ اچھے مسلمان ہیں تو اس کے ساتھ اچھائی کا معاملہ کیجئے۔ اپنی زندگی میں وہ عمل پیدا کیجئے جو بہترین انسان کا نمونہ پیش کرتے ہیں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعلیم ہے کہ اگر آپ نے اپنے کردار سے ایسا عمل پیش کیا جو نفرت پیدا کرتا ہے، جو آپس میں دشمنیاں پیدا کرتا ہے، جو آپ کے مذہب اور آپ کے اسلام پر جس کی وجہ سے حرف آتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے نبی سے سچی محبت کرنے والے نہیں ہیں۔ میرے بھائی، آج کی صورتحال جہاں ساری دنیا پریشان ہے اور ایک آفت اور ایک مصیبت بن کر کے کھڑی ہوئی ہے، اور دنیا کا ہر مذہب کا آدمی، ہر فرقے کا آدمی، ہر مسلک کا آدمی مسلمان کے سر پر ننگی تلوار لیے ہوئے کھڑا ہے، صرف ایک بنیاد پر کہ یہ مسلمان ہے۔ میرے عزیز دوستو، آج وقت کا تقاضا ہے کہ ان نفرتوں کی دیواروں کو جو آپ کا دشمن آپ کے درمیان کھڑا کر رہا ہے، آپ اپنی اس طاقت کو جو طاقت اللہ کے نبی نے آپ کو دیا ہے، اس طاقت کی بنیاد پر اس کو ختم کریں اور اس کو گرائیں۔ میرے بھائی، آج بڑے افسوس کے ساتھ وہ چیزیں جس نے ہمارے مذہب پر پانی پھیر کر کے رکھ دیا ہے اور اس پورے علاقے کے اندر ایک بڑا مسئلہ پیدا ہو گیا ہے، وہ چیز ہے کہ جس نے ہماری پہچان اور شناخت کو زمین کے اندر دفن کر کے رکھ دیا ہے۔ وہ کیا چیز ہے؟ ہمارا کردار دیکھیے، ہمارا فعل دیکھیے، مذہب سے بیزاری اور مذہب سے دوری دیکھیے کہ ہر آدمی، جوان کیا، بوڑھا کیا، مرد کیا، عورت کیا، ایک ہی چیز کے اندر پڑا ہوا ہے، نشہ۔ اس نشے نے ساری اسلام کی عمارت کو زمین کے اندر دفن کر کے رکھ دیا ہے۔ ہر آدمی، کیرانہ سے لے کر کے بادشاہی باغ تک، کوئی مسلم گاؤں ایسا نہیں ہے جو اس نشے سے خالی ہو۔ مسلمان کاروبار بھی کر رہا ہے، مسلمان بیچ بھی رہا ہے، مسلمان کھا بھی رہا ہے، اور کوئی تمیز نہیں رہ گئی کہ یہ حافظ جی ہے، کہ یہ عالم ہے، کہ یہ غیر عالم ہے، یہ رکشہ چلانے والا ہے، یہ کسان ہے، کوئی تمیز اس کے اندر نہیں رہ گئی ہے۔ ہر آدمی پریشان حال ہے، نشے کا اتنا عادی بن چکا ہے کہ اس کو چھوڑنا مشکل ہو رہا ہے۔ میرے بھائی، نکلو، باہر آؤ، اس نشے نے تمہاری شناخت اور پہچان کو کھو کر کے رکھ دیا ہے۔ اس نشے کی وجہ سے آج مسلمان جس پستی کا شکار ہو رہا ہے اس کا تصور آپ نہیں کر سکتے۔ لوگ اس نشے کی وجہ سے چوریاں کر رہے ہیں، دو پیسے کی چوریاں، پھروتی، لوٹ مار، ایسی تباہی اور بربادی آئی بھی ہے، ایسا لگتا ہے کہ دین اور دھرم نام کی کوئی چیز ہی نہیں رہ گئی ہے۔ حالات خراب ہیں،
ہمارے گردنوں پر تلواریں لٹکی ہوئی ہیں اور ہمارا مسلمان مال سے جان سے ایسی تباہی کے غار میں پڑا ہوا ہے کہ سوچتے ہیں تو حیرت ہوتی ہے کہ اللہ میاں کہاں ہمارا طبقہ اور ہمارا مسلمان جوان کدھر جا رہا ہے۔ ماں باپ کی غلطی ہے، ماں باپ روکتے نہیں، ماں باپ نگاہ نہیں رکھتے میرا جوان لڑکا کس سوسائٹی میں بیٹھ رہا ہے، کہاں بیٹھ رہا ہے، کہاں سے اس کے پاس دولت آ رہی ہے، کہاں سے یہ کما کر کے لا رہا ہے۔ پیسہ آ رہا ہے، بہت اچھا دکھائی دے رہا ہے، وہ پیسہ میرے بیٹے کے پاس، وہ پیسہ حرام کا ہے، وہ پیسہ آ کہاں سے رہا ہے اس کا تصور کوئی نہیں کرتا ہے۔ میرے عزیز دوستو، حالات کو بدلو، نکل کر کے باہر آؤ۔ اسی نشے کی وجہ سے جو مسلمان پھنس گیا ہے وہ نشہ چھوڑتا نہیں اور پولیس کا دلال بن جاتا ہے، تھانوں کا مخبر بن جاتا ہے، پولیس اور پولیس کے کرمچاریوں کی جیب بھرنا اس کا شیوا بن چکا ہے۔ وہ ادھر کماتا ہے حرام اور ادھر پولیس کا مخبر بن جاتا ہے۔ یہ نشہ ہے جس نے آپ کو گاؤں کے اندر رہنا جینا آپ کے لیے مشکل کر دیا ہے۔ اور مجھے کہنے دیجئے، مجھے معلوم ہے کہ آپ کی عورتیں بھی پولیس کی مخبرائیں، پولیس کی دلالی کرتی ہیں اور آپ کو پتہ ہے آپ ان کا ہاتھ بھی نہیں پکڑ سکتے ہیں۔ کدھر جا رہے ہو؟ کیا سوچ رہے ہو؟ ہماری عقل و شعور کہاں چلی گئی ہے؟ ہم سوچنے کے لیے بھی تیار نہیں ہوتے ہیں۔ اور پھر یہی نہیں، ایک تو پاپ اور ایک مہا پاپ کہ آج مسلمان پیسے کی لالچ میں ایک تو جھوٹ بولتا ہے اور پھر پیسے کی لالچ میں جھوٹی مخبری دیتا ہے، جھوٹی گواہی دیتا ہے۔ یہ تو پاپ ہے، لیکن جھوٹی گواہی دینا تو میرے بھائیوں مہا پاپ ہے۔ اور مسلمان کو کورٹ اور کچہری کے اندر دیکھ لیے کیا ہے، جھوٹی گواہی دینی ہے اور گواہی دے کر کے اس کو پھنسا دیتے ہیں۔ اور یہی نہیں، میں تو یہ بھی جانتا ہوں، ان گاؤں کو بھی جانتا ہوں، ان لوگوں کو بھی جانتا ہوں جو اپنے جس سے لڑائی ہوئی، جھگڑا ہوا، اس کو پھنسانے کے لیے اپنی عورتوں کو الزام لگا دیتے ہیں کہ اس نے میری عورت کے ساتھ غلط کام کیا ہے۔ کچھ نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، صرف اس انسان کو پھنسانے کے لیے، اس کو برباد کرنے کے لیے نہ کوئی عزت رہ گئی ہے، نہ کوئی آبرو رہ گئی ہے، نہ جان اور نہ مال، کوئی حیثیت نہیں رہ گئی ہے۔ کیا ہے، کہاں جا رہے ہو؟ سوچ کر کے دیکھو، حالات کتنے خراب ہو رہے ہیں اور ہماری تباہی و بربادی کے جو ذریعے ہیں وہ بالکل اسی کے اندر سارا مسلمان مست ہو رہا ہے۔ اس لیے میرے بھائی سوچو، نکلو، حالات کو بدلو۔ اور یہ نشہ، اس سے ہر آدمی یہاں سے یہ سبق لے کر کے جائے کہ ہمارے گاؤں میں جو لوگ یہ کام کر رہے ہیں ہم ان کا ہاتھ پکڑیں گے۔ اگر وہ نہیں باز آتے ہم سمجھائیں گے، پھر بھی نہیں باز آتے ان کی شکایت کر دو تھانے کے اندر، اور اگر تھانے والا ان کی نہیں کچھ خبر کرتا ہے، پیسہ لے دے کر کے چھوڑتا ہے، تو اوپر شکایت کر دو۔ پھر بھی نہیں مانتے تو سنگ دل بن جاؤ۔ اس لیے میرے بھائی سوچو، سمجھو، نکلو اور اپنی فکر کرو اور اپنی اولاد کی فکر کرو۔ اگر یہ دین سے ہٹ گئی، لائن سے ہٹ گئی، تو یاد رکھیے گا آنے والی نسلیں آپ کی قبروں پر فاتحہ تو کیا تھوکنا بھی پسند نہیں کریں گی۔ اس لیے میرے عزیز دوستو، یہ چند باتیں، سب سے پہلے اپنی زبان کی حفاظت اور اچھے اخلاق کا نمونہ پیش کرنا، یہ ہر مسلمان کے لیے انتہائی ضروری چیز ہے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔
اپنی مرضیات پر چلنا آسان فرمائے۔ تفصیلی بیان حضرت صدر محترم دامت برکاتہم تشریف لا رہے ہیں، ان کا ہوگا انشاءاللہ۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مسمات سونا، مسمات شاہرہ، مسمات رخسار، مسمات ابرا، مسمات سمیر، مسمات نافیہ، مسمات شبنم، مسمات سونم، مسمات مسکان، یہ تمام بچے اسٹیج پر آ جائیں اور عورت کے دست مبارک سے اپنا دستار فضیلت کا انعام وصول فرمائیں۔